الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تو جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے اللہ تو جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے اللہ تو جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در کی میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات واسطے خاص لائق و زیبائے انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الہدا اشرف الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء امام کائنات امام الاولین و امام الآخرین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ میرے اور تمہارے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و مطہر تے جنہیں ساتھی پاک تشریف فرماؤ میں نے ادب نال گزارش ہے بزرگوں بندیوں ایتھا خالی بھی ہے ساری دے اندر تشریف لینا آپ جو اندر مول ٹھنڈا ہے باہر تے پیاز نہ واجب الاحترام معزز سامعین اکرام دوستوں بزرگوں بھائیوں ساتھیوں تو صاحب آپ کے سامنے میں قرآن پاک کے اندر ایک آیت تلاوت کی تھی اللہ تعالیٰ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ میں کہوں آیت کا مفہوم اور آیت
مطابق احادیث تو صحابہ دے سامنے بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ تو صحابہ دا سننا میرا سناونا رب العالمین اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے میرے اور تمہارے واسطے ذریعہ نجات بنا دے۔ بڑا اوکھا وقت گزرتا ہے، بڑی پریشانی والا وقت گزرتا ہے۔ ہر بندہ، ہر انسان، ہر مسلمان، ہر کلمہ گو مسلمان این وقت سارے ملک پاکستان کے اندر رہن والا ہر مسلمان، ہر انسان پریشان ہے، اور یہ پریشانی کے اندر انسان اللہ تعالیٰ کی ذات تو دور ہٹ کے بلکہ رب کی ناشکری کے اندر اپنا وقت گزرے گا ہے۔ حالانکہ چاہیے یہ اسا اور تسا یہ وقت کے اندر بھی اپنے رب العالمین کا تعلق بڑھاؤں وہ کو یاد کرواؤں۔ اگر میری طرف توجہ رکھے سو، میری بات کو سن سو، انشاءاللہ بات سمجھ آ سکے۔ بڑا اوکھا وقت ہے، یہ اوکھے وقت کے اندر ساتھ اور تو آپ کو کیا کرنا چاہیے جنہیں کرنا اللہ پاک سارے ہی وقت کے اندر اپنی خیر اور رحمت کا نزول فرماتے۔ بڑا مشکل وقت ہے، نفسا نفسی دا عالم ہے، نفر نفری ہے ہر پاسے، سکے بھرا کو سکا بھرا نہیں پوچھتا۔ ہر بندہ اپنی آئی کے اندر ہے، ہر بندے کو اپنی پئی ہے، اپنے بالے دی پئی ہے، اپنے گھر دی پئی ہے۔ حالانکہ وہ کے وقت دیتا یہ ہو رہی کہ سکا بھرا سکے بھرا دا بوڑھا بن رہے، لیکن فقط اتنا مشکل تھی گئے، ماحول اتنا مشکل تھی گیا، ہر بندہ اپنے اندر مصروف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے اے مسلمانوں ایمان دے دعوے دار، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جگہ بھی تمہارا منگن کا ارادہ تھی میں، سوال کرنے کا ارادہ تھی میں اللہ تمہارے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تو سب میں اللہ تعالیٰ کو دعا کرے سو منگ سو، میں اللہ تمہاری دعا قبول کرے سو۔ جگہ بھی منگن کا ارادہ تھی میں، جگہ بھی وَإِذَا جب مطلب جڑے ویلے تمہارا دل ہوئے منگن کا کیا کرے سو، تو سامنے اللہ تعالیٰ کو منگ سو، تے میں اللہ تعالیٰ تو کو کیا کرے سو عطا فرمائے سو۔ یعنی مشکل وقت کیا ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جڑے ویلے بھی تسا مشکل وقت چھوڑو اوے تسا صرف اور صرف رب تعالیٰ دی ذات کے سامنے سوال رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے سوال کو ضرور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول فرما کے انہاں جواب دے سی، اور تو آپ کو جڑی تمہاری حاجت ہے مکمل اور اللہ تعالیٰ پوری فرمے سی۔ اجیب دعوت اللہ، سوال کا مطلب ہے کہ تسا رب تعالیٰ دے سامنے دعا منگو، ہاتھ جا کے اللہ تعالیٰ کو سوال کرو، اللہ سونے دے دے نہیں سے جب میرے منگڑ آنا دے آ کر کے ہاتھ جا کے آج بھی کچھ تعاون کرو، کچھ سارے نال تعاون کرو۔ یعنی رب تعالیٰ کو جڑے والے بندہ منگے تے بلا بندہ رب تعالیٰ کے سامنے ہاتھ جا کے منگے، اللہ سونے بدلے کو فلاں شے دا سوال کرنا عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عبداللہ یا غلام اذا سالتا فاسأل اللہ، جڑے ویلے بھی منگن کا ارادہ تھی وے اللہ تعالیٰ کو منگی، سوال کرنے کا ارادہ تھی وے کہنے کو سوال کرے اللہ تعالیٰ کو، جڑے ویلے بھی دل کرے وہی دستان تفستا ہی ملا، اور جڑے ویلے بھی مدد منگن کا ارادہ تھی وے اللہ تعالیٰ کو مدد منگی، کہ تو رب تعالیٰ کو مدد من سے اللہ تیری ضرور مدد فرمے سے، تو رب تعالیٰ کو سوال کرے سے اللہ تعالیٰ کو ضرور عطا فرمے سے۔ یعنی ہر پریشانی کے اندر، ہر ٹینشن، ہر دکھ کے اندر، ہر تکلیف
حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کو منگنا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے ہاتھ پھیلاونا، ایک وزن دعا، یعنی رب کو دعا کرنا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. منگنا دعا ہوتا ہے، دعا منگنا رب تعالیٰ کے سامنے ہاتھ کیا منگنا. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مقصد ہے. جڑے ویلے منگو رب تعالیٰ کو منگو. کیویں منگو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، توجہ میری طرف، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا والوں جڑے ویلے بھی منگن دا ارادہ تھی میں عرشاں والے رب دے سامنے آ کے میرے کول سوال کرنے. منگن تہاڈی ذمہ داری ہے، دعا کرن تہاڈی ذمہ داری ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، قبول کرنا عرشاں والے رب دی ذمہ داری ہے. منگنا کہندے کول عرشاں والے رب کولوں. جڑے ویلے بھی منگنے اللہ دی ذات کول منگنے، جڑے ویلے بھی دعا کرنی ہے عرشاں والے رب دے سامنے دعا کرنی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام دی جماعت، جڑے ویلے تہاڈا منگن دا ارادہ تھی میں اپنی زبان تو اللہ تعالیٰ دی تسبیح بیان کرنی ہے، اللہ تعالیٰ دی حمد بیان کرنی ہے. تساں رب تعالیٰ دی حمد بیان کرے سو، رب تعالیٰ دے سامنے ہاتھ چاہ کے منگن دا ارادہ کرے سو، عرشاں والا رب تعالیٰ فرما دے سی کہنے کول منگنے اللہ تعالیٰ، کہنے کول منگنے اللہ کو. بس یہ بات پہلے یہ تے عقیدہ بناؤنا کہ منگنا صرف اور صرف کہنے کول اللہ کو، دیا نہیں بولے منگنا. منگن صرف اللہ دی ذات کرو، اوکھے میرے دعا کرن صرف اللہ دی ذات کرو، لوکے تا دعا کرن صرف اللہ دی ذات کرو، پریشانی ہے تا دعا کرن صرف اللہ دی ذات کرو. اللہ پاک نے تیرے اوتے کوئی آزمائش عطا کر دیتی ہے، وہ آزمائش کے اندر یاد کرن صرف اللہ دی ذات دے سامنے، منگن بھی صرف اللہ دی ذات دے سامنے. اللہ دا قرآن بھی اعلان فرمائے دے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. او دنیا کائنات والے ہو جڑے ویلے بھی دعا منگن دا ارادہ تھی عرشاں والے رب دے سامنے آ کے دعا کرائے. فاستجب، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ رب تعالیٰ دی ذات کو دعا منگے اللہ تعالیٰ دی دعا قبول فرما گندے. اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر نے عقیدہ سمجھائے منگنا صرف عرشاں والی ذات کو ہے، دعا صرف عرشاں والی ذات کو کرنی ہے. اولاد دا مسئلہ ہے تا بھی اللہ کو منگنے، مال و دولت دا مسئلہ ہے تا بھی اللہ کو منگنے، رزق تے روٹی دا مسئلہ ہے تا بھی اللہ دی ذات کو منگنے. منگنا صرف عرشاں والے رب دی ذات کو ہے. اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ. اللہ نے دعا کو عبادت لقب دے، یعنی دعا کی عبادت ہے. تساں عرشاں والے رب دے سامنے دعا کرن دی عادت بنو، اللہ تعالیٰ فرما دے سی عرشاں والے رب تو منگنے. نبی سارے اللہ کو منگتے ہیں، نبی سارے اللہ کو منگتے ہیں، دعا سارے اللہ کو کرنا. او کھیلے کئی پیر ولی فقیر کو کہنا سر دیا کہیں کو یاد کرنا اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہے نبی کا ذکر فرمائے. اللہ تعالیٰ فرمائے جتنے نبی ہیں، جتنے پیغمبر ہیں، جتنے رسول ہیں، جنہ تے اللہ نے آزمائش عطا کی تے جنہ تے آزمائش آئی ہے، سارے دے سارے عرشاں والے رب دی ذات دے سامنے جھکدے ہیں تے اللہ دی ذات کو منگدے رہندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا بیان فرمائے. اللہ فرمائے جڑے ویلے حضرت زکریا کو بیٹے دی ضرورت ہے اذ ناداہ ربہ
خفیا جے میرے حضرت زکریا کو بیٹے دے ضرورت ہے عرش والے رب دے سامنے میں رب تعالی کو آواز دیندیاں نے میرے کول سوال کیتا نے میرے کول منگیا نے اللہ تعالی نے حضرت زکریا دے ذکر تو بعد حضرت زکریا دے ذکر تو بعد اللہ تعالی نے حضرت ایوب دا ذکر فرمایا اللہ فرماتے جڑے ویلے حضرت ایوب بیمار تھی گیا حضرت ایوب نے بھی اللہ کو یاد کیتا میرے کول سوال کیتا وا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین حضرت ایوب علیہ السلام نے عرش والے رب دے سامنے میں آواز دیتی یا اللہ میں کو پتہ ہے میری بیماری کو دور کرنے والا دنیا جو کوئی ولی فقیر بابا موجود نہیں میں کو پتہ ہے دنیا دے اندر ایسی کوئی دربار نہیں ایسا کوئی مزار نہیں تیری جگہ تو میری طبیعت ٹھیک تھی مجھے تیری جگہ تو میں ٹھیک تھی سکا اللہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اللہ سونیا میری دکھ کو میری تکلیف کو دور کر سکتے تے صرف اللہ سونیا تیری ذات دور کر سکتی ہے تیری ذات دور کر سکتی اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب نے بھی اللہ تعالیٰ کو سوال کیتے حضرت زکریا نے بھی اللہ تعالیٰ کو سوال کیتے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا بیان فرمائے اللہ تعالیٰ فرمائے جڑے ویلے حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو ناراض تھی کہ ایویں میرے حکم دے بغیر میرے آرڈر تے میری وحی دے بغیر ایویں چل پے روانہ تھی پے اللہ تعالیٰ دے حکم نال مچھلی نے اپنے پیٹ دے اندر جزم کر کے دا مچھلی نے پیٹ دے اندر ونجن تو بعد حضرت یونس نے دنیا دے کئی ولی فقیر کو نہیں سدیا اگر حضرت یونس سدنا تا اللہ تعالیٰ دی ذات کو سدے دیا حضرت یونس مچھلی دے پیٹ دے اندر چلے گئے مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا پانی دا اندھیرا رات دا اندھیرا حضرت یونس کو پتا ہی اندھیرے دے اندر اگر کوئی روشنی والا سن سکتے تے اللہ دی ذات سن سکتی ہے یہ مشکل کو ٹال سکتے تے اللہ دی ذات ٹال سکتی ہے یہ تکلیف کو کوئی ٹال سکتے تے صرف عرشاں والے رب دی ذات ٹال سکتی ہے یہ دکھ تو کوئی نجات دے سکتے تے صرف عرشاں والا خالق تے مالک دے سکتے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی دے پیٹ کے اندر ونجن تو بعد اللہ تعالیٰ دی ذات کو آواز دیتی ہے حضرت یونس فرماتے لا کو غلطی نہیں سیدھی بھول کی دی ہے اللہ غلطی نہیں ہوئی بھول ہو گئی ہے اللہ سونیا ایک مچھلی دے پیٹ تو نجات عطا فرما لے اچھا مالے رب نے فرمائے او دنیا والے ہو جنہیں بلے حضرت یونس نے میں کو مچھلی دے پیٹ کے اندر یاد کی دے میرے کل منگے دے میرے کل دعا کی دے میں اللہ نے مچھلی دے پیٹ تو نجات عطا فرما دی ہے بات سمجھا نہیں چاہیے مچھلی دے پیٹ تو نجات ملی اللہ تعالیٰ کو منگن نال رب کو دعا کرن نال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والوں اے میرے محبوب پیغمبر انہاں کو دس دو اگر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دے اندر میں رب تعالیٰ کو یاد نہ کرے یہ بات توجہ کرے یہ بات بڑی زبردست بات ہے اور سارے اٹھانے واسطے سبق کا موضوع ہے حضرت یونس علیہ السلام اگر میں رب تعالیٰ کی ذات کو مچھلی دے پیٹ دے یاد نہ کرے دے دعا نہ کرے
بندہ دکھے ہوئے مبتلا تے پریشانے ہوئے مبتلا رب تعالی کو منگے نا تے ایویں بندہ گلے کرے شکوے کرے رب دے کی نہیں دکھ ٹلدے ہوندے جویں حضرت یونس اپنے دکھ کو رب تعالی دی ذات کے سامنے رکھے تے رب نے نجات عطا فرمائی ہے۔ اللہ فرمائے تساں کدی دکھ مبتلا ہو کہیں پریشانی کا شکار ہو کہیں ازمائش کا شکار ہو دعا کو بھی چاہیے جویں میرا نبی یونس مچھلی دے پیٹ وچ میں رب کو نہ بھجا میں تو منگدا رہ گیا تساں بھی میں رب کو منگن دی عادت پڑھو میں اللہ کرے سارے مسئلے حل فرما رہے سن منگو صرف رب بیا کوئی نہیں دے سکتا اللہ تعالی ذات دے سکتا بیا کہنے آتے ہیں رب تعالی دی ذات دے سکتی بیا کہیں نہ کمال تو جو ذرا نبی سارے کہنے پر منگ دیا بلند آواز میں نبی کہنے پر منگ دیا باس میانے کو بلند آواز میں نبی کہنے پر منگ دیا اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جنان فرمائے اللہ تعالیٰ فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فإذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم لعلکم تفلحون۔ او دنیا کائنات دے راون والے ہو ایمان دے دعوے دارو کلمہ پڑھن والے مسلمانوں ایمان کے نامن والے ہو رسول کو آخری نبی منن والے ہو میں رب تعالی دے سامنے اپنی پیشانی جھکاون والے ہو میں رب دا پیغام اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ جلنا میں توالا ارادہ تھی میں منگن دا جمعہ داری ہوئے تے میں رب تعالی دی نماز پڑھنا وجہ جلے تسا میں رب تعالی دی نماز پڑھن دی عادت بڑے سو انہیں اندر میں رب کو یاد کرے سو جلے میرے تسا یاد کرن دی عادت بڑھا گئے سو میرے پر منگن دی عادت بڑھا گئے سو میں اللہ تعالی فرما دے سو منگنا صرف رب کو لے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ جن میں تسا میں رب کو منسو منگن تو بات زمین تے پھیل بنو وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ تلاش کرو میں اللہ دے فضل کو تلاش کرو میں اللہ دے رحمت کو جیرے میرے توالا منگن دا ارادہ تھی میں رب تعالیٰ کو منسو وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اگو اللہ تعالیٰ نے جڑی بات بیان فرمائی توجہ تلا بات وَذْكُرُ اللَّهِ او دنیا والے ہو میں اللہ کو یاد کرے سو میرے بل مندے راسو کفسیر اللہ اللہ کم تفلحون تو اللہ منگن دا ارادہ تھی میں میرے بل منسو میں کو یاد کرے دے راسو اللہ تعالیٰ فرمائے اے تمہارے واسطے بہت کامیابی ہے منگن میرے کو تمہارے واسطے کامیابی ہے میں کو یاد کرا تمہارے واسطے کامیابی ہے میرے سامنے ہاتھ پھیلاون تمہارے واسطے کامیابی ہے تو جو طرف اللہ تعالیٰ نے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمائے آپ نے بھی تعلیم دیتی ہے نبی سارے اللہ کو منگتے ہیں نبی پاک نے بھی صحابہ اکرام کو یہ تعلیم دیتی ہے جدا بھی منگنے دعا کرنی ہے جب کوئی بھی بات کو مسئلہ بڑھے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کرنے تو رب تعالیٰ کو منگنے میں آخری باتیں کرنا تو جو طرف میری طرف توجہ رکھنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بول ایک صحابی رسول آئے آ کر کے گزارش کریں کہ اللہ کے نبی میرے سر کا تاج میرا خامد فوت تھی گئے تے میں بڑی پریشان ٹینشن ہے تکلیف ہے زہر خامد ہا اور روچیاں اچھا خامد بھی میں مطلب کہ دنیا نہیں نظر آتا میرا خامد بڑا اچھا باخلاق ہا سیرت دا اچھا صورت دا اچھا نمازی ہے تہجد گزار ہا دیندار بھی ہے تے سارے معاملاتوں کے اندر ہر قسم کی خوبی موجود ہے اللہ کے پیغمبر جنہاں نے میرے خامد فوت ہیں میرے سر کا تاج فوت ہے میں بہت پریشان ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
بل اون صحابیہ کو ایک دعا سکھائی. وہ دعا دے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے پیغمبر نے جڑا پہلا جملہ بیان کیتا ہوندا ہے. میں جڑی بات سمجھانا چاہنا، جتنا بھی پکارو کہیں کو پکارو اللہ تعالیٰ کو. اللہ نے محبوب پیغمبر نے کیا فرمایا کہ پریشان تھیون دی لوڑ کانی، بالکل بھی ٹینشن گھنا دی لوڑ کانی. کیا کرنا تو سمجھ کے گھر وجو لوٹ وجو تے رب تعالیٰ کو یاد کرو، رب تعالیٰ کو منگو کیا؟ اللہم اجرنی، اللہم اجرنی. پہلے اللہ بڑا دعا ہے، پہلے اللہ بڑا دکھ ہے، پہلے اللہ بڑا تکلیف دا مبتلا تکلیف دا ذکر ہے، پہلے اللہ بڑا پریشانی دا ذکر ہے. یعنی نبی پاک نے جیڑی بھی دعا سکھائی ہے اون دے اندر پہلے اللہ دا ذکر ہے. منگنا جن کولے اوندا نام موجود ہے. اللہ وَخُلُفْنِي خَيْرًا مِنْهَا. اے میری پیاری صحابیاں، یہ دعا جڑی میں تے کو سکھنا پیا، یہ دعا کو پڑھدی رہے. ہو سکدے عرش والا رب تیرے خامد تو تے کو اللہ چنگا خامد عطا فرما دے. ہو سکدے تیرے خامد تو اللہ سونا خامد عطا فرما دے. تیرے خامد دی سیرت نال ہوسی، ہو سکدے اون دی سیرت تو بھی اچھی سیرت والا اللہ خامد عطا فرما دے. تیرے خامد دا اخلاق بھی چنگا ہوسی، لیکن ہو سکدے عرشاں والا رب دے تو اچھے اخلاق والا خامد عطا فرما دے. تیرے خامد دی نماز بھی چنگی ہوسی، تیرے خامد عبادت بھی کرنا ہوسی، تیرا خامد خوش اخلاق بھی کھلن والا ہوسی، لیکن ہو سکدے او تو ہی چنگا عرشاں والا رب خوش اخلاق تے با اخلاق اچھے کردار والا خامد عطا فرما دے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. صحابیہ رسول گھر چلا گیا، وہ دعا وہ جڑی نبی پاک نے سکھائی پڑھتا رہ گیا. تو سب یاد کرو اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلفنی خیرا منہا. جب گناہ یاد کی انشاءاللہ میں لے کر بڑی اہم دعا ہے اور ہر ٹینشن اور ہر پریشانی کا حل ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ایک وظیفہ رسائی، ایک دعا رسائی ہے. ایک کو پڑھنا نہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جڑا بندہ ایک کو پڑھتا رہے اللہ تعالیٰ کو ضرور جڑی بھی ہوتی حاجت ہے اللہ کو ضرور پورا فرما دیتے ہیں. یہ صحابیہ رسول سکھ کے چلے گیا. کچھ نہیں گزرن تو بعد کچھ نہیں گزرا دی چند نہیں گزرا. نبی پاک نے فرمایا ایک لوڈی کو سنے آپ نے فرمایا واجب وہ جڑی ہوں دیوار حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کو اپنی پریشانی کا حل پوچھنا ہے ودی آئی. او کو ان کے سادہ او کو اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اللہ نبی سادہ نیا اے لوڈیاں چلی گئی ہے. ون کے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے تے دستک رہی ہے. اے ام سلمہ جیڑا تو اللہ دے پیغمبر تو اپنی پریشانی دا حل پوچھنا ہی ودیا میں اللہ دے پاک پیغمبر نے تیری پریشانی دا حل لب گئے. او ذرا نبی پاک علیہ السلام سرے نے پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ دی نبی پاک علیہ السلام دی عدالت پیش گئی ہے. اے دعا منگنا رب کولو پہلی وجہ ہے حضرت ام سلمہ منگیا رب تعالیٰ دی ذات کولو ہے. دوسری وجہ ہے انہاں منگن رب کو اتنا پسند ہے اللہ پاک نے جڑا فیصلہ آسمان تے ذکر فرمائے آسمان تے فیصلہ فرمائے وہ فیصلے تے غور کر. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عدالت اندر پیش دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اے ام سلمہ دعا دیا میں میرا خامد بڑے با اخلاق والا، میرے خامد دی سیرت چنگی ہے، میرا خامد بڑا خوبصورت ہے، اون دی سیرت بھی چنگی ہے، اون دی صورت بھی چنگی ہے، او نمازی تے پرہیزگار ہے. اے ام سلمہ میں اللہ تعالیٰ دا پیغمبر تے کو جبرائیل دا پیغام سنانا چاہنا. جی سونے محبوبہ کیا پیغام نے؟ آپ نے فرمایا ام سلمہ حضرت جبرائیل آسمان تو اللہ تعالیٰ دا پیغام گھر کے آیا بیٹھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمیدن اے اللہ نبی حضرت ام سلمہ دا منگنا رب کو اتنا پسند ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان تے فیصلہ فرمائے کہ تسا ام سلمہ دا نکاح کر گنو.
نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے آسمان تو پیغام بھیجے. بھئی تسا نبی پاک علیہ السلام کو فرمائے بھی تسا حضرت عمر سرورات نکاح کر اے رب تعالیٰ کی ذات کو منگر کی وجہ کر ساری زندگی طویل لکھوا تھک گئے ہیں لیکن حال مسئلے بال بھی نہیں تھے. فرا کلے کہہ کرنے آخر تے صحیح پیر دا بھی قصور پہنی کچھ جڑا نا اسا آپ ہی وجہ ہے اینا سے پیر کو چھوڑ کے جے اسا تھوڑا کیا مسیح تو رخ کرو چاہ رب کلو گمو چاہتے بلا جاتی ویسی اتنا لمبا کرایہ بھر کر رہے ہیں ملتان تے لاہور تے پتہ نہیں کتا سفر کر رہے ہیں صرف یہ سی اپنی حاجت رکھن واسطے اپنا دکھ رکھن واسطے اپنی پریشانی رکھن واسطے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے اے میری امت والو اللہ نے امت تے احسان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیتے چیڑی جگہ تے دل کرے پاک جگہ ہوئے اتھا بندہ دور نفل نماز کا پڑھے کہ رب کو جب منگے اللہ دے مسئلے حل فرما دے. اتھائی لمبے سفر کرم دی اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر نے حکم نہیں فرمایا. جگہ جگہ تے مسجد دے جگہ جگہ تے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر دا ذکر بھی تھی دے رب دی توحید دا ذکر بھی تھی دے. اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. آؤ کامیابی دی طرف آؤ میں رب کو منگن واسطے آؤ میرے سامنے اپنا سر جھکاؤ میرے کو منگو میں عرشاں والا رب والی ہر پکار سن سا. آؤ میرے سامنے سر جھکاؤ میں اللہ والے ہر دکھ کو دور کرے سا. آؤ میرے سامنے آ کر کے اپنی پیشانی جھکا کر کے ایک ہانجوا ہو میں رب جہنم بھی تمہارے اوپر حرام فرما رہے وا. آؤ تے صحیح میرے سامنے جھکاؤ تے صحیح سر کو میرے کو منگو تے صحیح منگن تمہاری ذمہ داری ہے تمہارے مسئلے حل کرنے والے عرشہ والے رب دی ذمہ داری. اللہ تعالیٰ دی ذات کو منگو ہر معاملے ہر مسئلے رب تعالیٰ کو منگو اور رب بے نیاز ہے نعمت والی. میں یہ بات اتفاق کرنا منگنا صرف اللہ تعالیٰ دی ذات کو چاہیے اور منگنا بھی اللہ تعالیٰ دی ذات کو چاہیے نبی پاک کی سنت کے مطابق منگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو سارے کو رب تعالیٰ دے سامنے اپنا سر جھکاون دی توفیق عطا فرماوے تے رب کو منگن دی توفیق عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ سب کو عقیدہ توحید سمجھن دی توفیق عطا فرماوے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.